نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فعل مضارع کی اقسام اور ان کا اعراب۔ فعل مضارع کی تعریف اور وجہ تسمیہ بیان کی جا چکی ہے، تو فعل مضارع کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 مضارع مثبت معروف، نمبر 2 مضارع مثبت مجہول، نمبر 3 مضارع منفی معلوم یا معروف، نمبر 4 مضارع منفی مجہول۔ مضارع مثبت معروف وہ فعل مضارع ہے جس سے کسی کام کے زمانہ حال یا استقبال میں کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کا فعل بھی معلوم ہو، جیسے یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، یعنی کہ زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کا واقع ہونا معلوم ہو اور اس کام کے کرنے والا بھی معلوم ہو، فعل بھی معلوم ہو، اسے کہتے ہیں فعل مضارع مثبت معروف۔ دوسری قسم مضارع مثبت مجہول۔ فعل مضارع مثبت مجہول وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے زمانہ حال یا استقبال میں کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کا کرنے والا فعل جو ہے معلوم نہ ہو، جیسے یضرب اسے مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ اب مارنے کا تو پتہ چلا لیکن مارنے والا معلوم نہیں ہے، اسے کہیں گے مضارع مثبت مجہول۔ ایک ہے تیسری قسم مضارع منفی معروف۔ اس سے مراد وہ فعل ہے جس سے زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا پتہ چلے، یعنی کہ یہ بتایا جائے کہ زمانہ حال یا استقبال میں یہ کام نہیں ہوگا لیکن اس کا کرنے والا معلوم ہو، بندہ کہہ دے کہ فلاں بندہ یہ کام نہیں کرے گا، جیسے لا یضرب وہ نہیں مارتا یا نہیں مارے گا۔ کسی کے بارے میں بندہ کہہ سکتا ہے وہ مارتا بھی نہیں ہے مارے گا بھی نہیں، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع منفی معلوم۔ ایک ہے چوتھی قسم فعل مضارع منفی مجہول۔ یہ وہ فعل ہے جس سے زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا پتہ چلے لیکن اس کا فعل معلوم نہ ہو۔ لا یضرب اس کو نہیں مارا جاتا یا نہیں مارا جائے گا، یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کو نہیں مارا جائے گا یا نہیں مارا جاتا، لیکن نہ مارنے والا کون ہے معلوم نہیں ہے۔ اب مضارع منفی مجہول یا معروف کیسے بنائیں گے؟ مضارع کے شروع میں ما یا لا لگانے سے منفی بن جاتا ہے، لیکن لا جو ہے اکثر فعل مضارع پر آتا ہے، اس کی تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد فعل مضارع پر اعراب کیا آتا ہے؟ فعل مضارع کے اعراب کے بارے میں 2 باتیں جاننا ضروری ہے۔ اس کے اوپر جو اعراب لانے والے ہیں، تغیر لانے والے ہیں، وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا اس کے اوپر 2 قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ نمبر 1 لفظی تبدیلی اور معنوی تبدیلی۔ لفظی اور معنوی اکٹھی تبدیلی ہوگی۔ نمبر 2 صرف معنوی تبدیلی، صرف مضارع کے اوپر معنوی تبدیلی آئے گی، لفظی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ لفظی اور معنوی تبدیلی، لفظاً بھی تبدیلی ہوگی، معنی میں بھی تبدیلی ہوگی۔ اب جو لفظی تبدیلی یا معنوی تبدیلی لگاتے ہیں وہ حروف ناصبہ یا جازمہ ہے۔ جو معنوی تبدیلی آتی ہے مضارع کے اوپر جن کی وجہ سے، وہ ہیں مندرجہ ذیل 10 ہیں، ان میں سے ہم 6 کو بیان کریں گے اختصار کے ساتھ۔ 10 قسم کے حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کی شروع میں داخل ہو کر یا
اس کے اوپر جو ہے نا معنی کے اندر تبدیلی لاتے ہیں، معنی چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ نمبر ایک، لام مفتوح۔ لام مفتوح، لام مفتوح سے مراد وہی لام تاکید ہے۔ لام تاکید جس کا ہم نے بات کی ہے ابھی پہلے سبق میں، لام مفتوح سے مراد وہی لام تاکید ہے، کیونکہ لام تاکید جو ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے۔ لام مفتوح فعل مضارع کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، مضارع میں تاکید کا معنی ہوتا ہے، تاکید بھی حال کے ساتھ، استقبال میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بندہ کہتا ہے جو ہے نا، انی لافہم قولک، بے شک البتہ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، یعنی کہ سمجھتا ہوں زمانہ حال کے اندر تاکید کا معنی ہے کہ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں۔ دوسرا جو حرف ہے وہ سین ہے۔ سین اس کا معنی ہوتا ہے ابھی یا جلدی، ابھی یا جلدی۔ سین مضارع کو مستقبل قریب کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی کہ سین جس فعل مضارع کے شروع میں آ جائے اس کے اندر مستقبل قریب کا معنی ہوگا۔ جیسے سأذهب، میں ابھی یا جلدی جاتا ہوں۔ بندہ کسی کو کہتا ہے میں ابھی جانے والا ہوں، جاتا ہوں، یا جلدی جا رہا ہوں، جاتا ہوں، تو یہ سین جو ہے اس کا معنی ابھی یا جلدی کرتے ہیں اردو کے اندر، اور مستقبل قریب کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تیسرا جو حرف ہے وہ ہے سوفا۔ سوفا کا معنی ہوتا ہے ان قریب، سوفا ان قریب اس کا معنی ہوتا ہے اردو کے اندر۔ تو یہ فعل مضارع کو مستقبل بعید کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ یہ سوفا نے فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو مستقبل بعید کے ساتھ خاص کر دیا، آپ کا رب دینے والا ہے تھوڑا وقفے کے بعد۔ تو اب کسی عبارت کے اندر اگر اردو عبارت ہے ہمارے سامنے، وہ اس کا ہم عربی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے شروع میں یا کہیں پہ البتہ آ جائے تو یہ کس کا معنی ہے؟ لام تاکید کا۔ تو ہم فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید لگا دیں گے۔ اگر ابھی یا جلدی کسی عبارت میں آ جائے، ہم عربی کے اندر اس کو منتقل کرنا چاہتے ہیں اردو عبارت کو، تو اس وقت شروع میں فعل مضارع کے سین لگا دیں گے، کیونکہ سین کا معنی اردو میں ابھی یا جلدی کیا جاتا ہے۔ اگر کسی عبارت کے اندر ان قریب آ گیا تو پھر سوفا لگا دیں گے۔ کیوں؟ یہ اردو کے اندر سوفا کا معنی ہے، لگائیں گے کس کے شروع میں؟ مضارع کے شروع میں۔ اور چوتھا جو حرف ہے جو صرف معنوی تبدیلی لاتا ہے وہ ہے قد۔ قد کا استعمال میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا، وہ قد مضارع کے معنی میں تاکید کو پیدا کرتا ہے، پہلا معنی اس کا۔ جیسے قد نری تقلب وجهک فی السماء، یقیناً ہم نے آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ لیا۔ قد نری تقلب، یہاں پر قد فعل مضارع کے شروع میں آیا ہے، یہاں پر تحقیق کے معنی میں ہے، یقیناً، بے شک، تحقیق، پختگی کے معنی میں ہے۔ اور دوسری صورت قد مضارع کے شروع میں آئے تو قلت کا معنی بھی دیتا ہے، جیسے قد یصدق الکذوب، جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے، تو یہاں پر قد تقلیل کے معنی میں ہے۔ لیکن قد جو ہے اگر فعل ماضی پر آ جائے تو پھر تحقیق کے معنی میں ہوتا ہے، اگر مضارع پر آئے تحقیق بھی تقلیل بھی، اگر ماضی پر آئے تو صرف جو ہے تحقیق کے معنی میں ہوتا ہے۔
اگر قد فعل مضارع پر آ جائے ایک معنی اور بھی ہوتا ہے اس کا، توقع، امکان کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے قد ينزل المطر اليوم، ہو سکتا ہے آج بارش ہو، بندہ امید کرتا ہے کہ آج بارش ہو سکتی ہے، تو یہاں پر قد جو ہے توقع اور امکان کے معنی میں ہے، کب یہ بھی فعل مضارع پر آتا ہے، یعنی کہ ماضی پر آئے تو صرف تحقیق کے معنی میں، مضارع پر آئے تو تحقیق، تقلیل، توقع کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو چوتھا اور پانچواں جو حرف ہے وہ ہے ما اور لا، یہ فعل مضارع کے صیغوں میں لفظی تبدیلی نہیں لاتے، صرف مضارع میں نفی کا معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ ما اور لا اگر مضارع کے شروع میں آ جائیں تو نفی کا معنی ہوگا، جیسے لا ینجح الکسلان، سست آدمی کامیاب نہیں ہوتا، یا ما اعرف، میں نہیں جانتا اس کو۔ یہ عموماً جو ہے ما والا مشابہ بلیسا وہ بھی ایک ہے، وہ فعل مضارع پر حال کا معنی کو خاص کر دیتا ہے۔ ما والا مشابہ بلیس جو ہے اگر اس معنی میں ہو تو پھر مضارع کو حال کے ساتھ خاص کر دے گا۔ اور چھٹا جو حرف ہے وہ ہے کانا۔ کانا فعل ناقص ہے، پیچھے ماضی کی اقسام میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی، اگر مضارع کے شروع میں کانا آ جائے تو دوام کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی اردو میں کیا کرتے ہیں؟ تھا۔ یہ دوسرے الفاظ میں ہم اس کو ماضی استمراری بھی کہتے ہیں، ماضی استمراری بھی کہتے ہیں۔ یہ تو تھے فعل مضارع میں لفظی تبدیلی لانے والے حروف اور ان کا عمل۔ ایک ہے فعل مضارع کی دوسری قسم جو فعل مضارع میں معنوی اور لفظی دونوں طرح کی تبدیلی لاتے ہیں، وہ ہے حروف نواسب اور حروف جازم، حروف جازمہ اور حروف ناصبہ۔ یہ جو ہے فعل مضارع کے شروع میں آ کر فعل مضارع میں لفظی بھی تبدیلی لاتے ہیں اور معنوی بھی تبدیلی لاتے ہیں۔ عامل ناصب یا حروف ناصب یا حروف نواسب چار ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ ان میں سے ہر ایک کا جو استعمال ہے اس کے اندر تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ ان میں سے جو ان ہے یہ اس کو ان مصدریہ ناصبہ بھی کہا جاتا ہے، ان مصدریہ ناصبہ بھی کہہ دیتے ہیں ترکیب کے اندر۔ یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، آخر میں نصب دیتا ہے اور اسے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، جسے ہم مصدر مؤول کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں مصدر کی طویل میں، مصدر مؤول یا مصدر کی طویل میں۔ تو اس سے مراد وہ ہوگا جس فعل مضارع پر ان مصدریہ داخل ہو، مضارع کو نصب دے، اس ان کی وجہ سے مصدر کا معنی پیدا ہو جائے، تو یہ جو ہے نا فعل مضارع کو وجوبی طور پر نصب دیتا ہے۔ پھر آگے اس کی دو صورتیں ہیں، بعض دفعہ یہ عبارت کے اندر موجود ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ عبارت میں موجود نہیں ہوتا، محذوف ہوتا ہے، جیسے یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہاں پر ان جو ہے فعل مضارع کے شروع میں ہے تو آخر میں اس نے نصب دی اور عبارت کے اندر موجود ہے، اور محذوف کی مثال وما کان اللہ لیعذبہم، یہاں پر لیعذبہم لام جہد ہے، اور اس کے بعد لیعذبہ با کے اوپر نصب آئی ہے، یہاں پر ان محذوف ہے، ان کیا ہے؟ محذوف کی وجہ سے آئی ہے۔ اب ان جو ہے یہ اس کے مقدر ہونے کے کچھ مقامات ہیں، 6 جگہ یہ ان مقدر ہوتا ہے۔ نمبر 1 حتیٰ کے بعد، کس کے بعد؟ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، جیسے حتیٰ یقول الرسول، یہاں پر حتیٰ ہے، اس کے بعد ان ہے، حالانکہ حتیٰ تو جارہ ہوتا ہے، وہ کس کی قسم ہے؟ اسم کے ساتھ خاص ہے، یہاں پر حتیٰ فعل کے اوپر آ گیا، تو حتیٰ کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ حتیٰ بعض دفعہ استنافیہ ہوتا ہے جب شروع کلام میں آ جائے،
ابتدائیہ جسے ہم کہتے ہیں، حتی جارہ بھی ہوتا ہے اور حتی عاطفہ بھی ہوتا ہے۔ تو سیاق کلام سے جو ہے نا ہم بات کو سمجھ لیں گے۔ یہاں پر نصب کیوں آئی ہے؟ ان کی وجہ سے، حتی کے بعد ان مقدر ہے، اور الہ یا لام تعلیل کے معنی میں ہے۔ نمبر دو، لام کئے کے بعد، لام کئے کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، جیسے، اور لام کئے کسے کہتے ہیں؟ وہ لام جو ما قبل کی علت اور سبب کو بیان کرے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہاں پر لام کئے ہے، لِتُبَيِّنَ، نون کے اوپر نصب ہے وجوبی طور پر، کس کی وجہ سے؟ ان ناصبہ یہاں پر محذوف ہے، اور لام کئے کے بعد ان محذوف ہوتا ہے، لِتُبَيِّنَ۔ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ذکر کو کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں، وضاحت کر دیں، سبب علت بیان کی گیا۔ نمبر تین، لام جہد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور یہ کانا منفی کی خبر پر آتا ہے، کانا منفی کی خبر پر آتا ہے، جیسے وما کان اللہ لیظلمہم، لیظلمہم میم کے اوپر نصب ہے، اور یہاں پر لام جہد کے بعد ان مقدر ہے، اس کی وجہ سے۔ نمبر چار، فا سببیہ کے بعد، فا سببیہ یا تعلیلیہ، جب یہ نفی یا طلب کے بعد آئے، یعنی کہ نفی اور طلب سے مراد کیا ہے؟ جب امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، تحزیز اور عرض کے بعد ہو، تو اس وقت یہاں پر جو ہے نا کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے۔ نفی کی مثال، لا یقضى علیہم فیموتوا، اصل میں یموتون تھا، تو یہاں پر ان کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا ہے۔ اور پانچویں جو اس کی جو ہے ان کے مقدر ہونے کی وہ ہے وہ معیت، جب یہ نفی یا طلب کے بعد آ جاتا ہے، اس کا ما قبل اور ما بعد کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے، جیسے اسلم و تسلم، تو مدی ہو جا تو محفوظ ہو جائے گا۔ تو چھٹا ہے او کے بعد، او کے بعد بھی کبھی کبھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہاں پر یرسل او کے بعد ان مقدر ہے، مضارع منصوب ہے۔ اور دوسرا حرف جو ہے حروف ناصبہ میں سے وہ ہے لام نون، یہ فعل مضارع کو نفی تاکید مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ فعل مضارع میں نفی تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے اور مستقبل کے معنی میں کرتا ہے، جیسے لن یخلقوا ذبابا، اس کو نفی مؤکد بلن ناصبہ بھی کہتے ہیں، یا نفی تاکید بلن بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا حرف ہے کئے، یہ ما قبل کی علت اور سبب کو بیان کرتا ہے، ساتھ ساتھ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص بھی کر دیتا ہے، جیسے زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا، نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، تاکہ مومنوں کے لیے حرج نہ ہو، مشقت نہ ہو۔ ایک ہے اذن، اذن یہ فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے، آخر میں نصب دیتا ہے، یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے، یہ بھی فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے اسلمو کے جواب میں کہا جائے اذن تدخل الجنہ، کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اسلم مسلمان ہوں، اسلام لایا ہوں، بندہ کہ اذن تدخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی کہ لام نون ہو یا اذن ہو یا کئے ہو، یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ لام نون مضارع نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، کئے جو ہے ما قبل کی علت کے لیے ہوتا ہے، اور اذن جواب اور جزا کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تو تھے فعل مضارع کے نواصب، آن، لن، کئی، اذن اور ان کا استعمال، یہ چار ہیں، چاروں فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور آخر میں وجوبی طور پر نصب دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ان کے عمل کو دوسرے الفاظ میں دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، جہاں 5 جگہ مضارع مرفوع ہوتا ہے وہاں پر نصب دیتے ہیں، اور 7 جگہ سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں۔ نون اعرابی کا گرانا وہی ان کا عمل ہے،
جسے ہم جو ہے نا حذف نون کہتے ہیں، یعنی کہ حروف نواسب کی وجہ سے آخر میں فعل مضارع کے آخر میں نصب بھی آتی ہے اور 7 جگہ سے نون اعرابی بھی گر جاتا ہے۔ آخر میں نصب دینا یہ تو واضح ہے، ہم انہیں حروف ناصب کہتے ہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی لن یضربوا، یہاں پر تو نصب نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ 2 طرح کا عمل کرتا ہے، جہاں 5 جگہ پیش تھا وہاں 5 جگہ زبر دی ہے، جیسے لن یفعل، لن تفعل، لن افعل، لن نفعل، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل یہ 5 جگہ مرفوع ہوتا ہے۔ اگر حروف ناصب میں سے کوئی آ جاتا ہے ان 5 صیغوں میں کیا ہوگا؟ زبر دے گا، نصب دے گا، یہ اس کا عمل ہے۔ اور 7 جگہ سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، نون اعرابی کا گرانا یہ اس کا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اور 2 صیغے جمع مؤنث غائب اور حاضر کے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ حروف ناصب آ جائے، جازم آ جائے، کوئی ہو جائے، وہ اپنی حالت پر برقرار رہتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے۔ دوسری جو فعل مضارع میں لفظی اور معنوی تبدیلی لاتے ہیں وہ ہے حروف جوازم، یا جسے ہم عامل جازم کہتے ہیں یا حرف جازم بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو کیا دیتے ہیں؟ آخر میں جزم دیتے ہیں۔ یہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہج، اور جو ہے نا کلمات طلب کو بھی انہوں نے شمار کیا ہے۔ تو ان میں سے جو 4 ہیں یہ مشہور ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہج، اور بعض حضرات ان شرطیہ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ پھر جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف، 2 فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف۔ ایک فعل کو جو جزم دینے والے ہیں وہ ہیں 4، لم، لما، لام امر، لائے نہج۔ لم اور لما یہ دونوں فعل مضارع کے آخر میں جزم دیتے ہیں اور فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں، جیسے لم یلد، اس نے نہیں جنا، اس نے نہیں جنا، ولم یولد، اور وہ نہیں جنا گیا، ماضی منفی کے معنی میں کر دیا فعل مضارع کو۔ اور لم جو ہے یہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے، اور لما تمام افراد کی نفی کے لیے ہوتا ہے، استغراق کے لیے ہوتا ہے، اور زمانہ حال تک پورے زمانے کی نفی کے لیے آتا ہے، جیسے لما یقضی ما امرا، یہاں پر جو ہے نا لما ہے استغراق کے لیے ہے، زمانہ حال تک اس کی نفی جا رہی ہے۔ اور تیسرا جو ہے لام امر ہے، یہ لام امر مکسور ہوتا ہے، فعل مضارع کے اندر طلب کا معنی پیدا کرتا ہے۔ لام امر فعل مضارع میں طلب کا معنی، مطالبے کا معنی پیدا کرتا ہے۔ لینفق ذو سعۃ، یہاں پر لینفق یہ فعل مضارع کے شروع میں لام امر ہے اور آخر میں جزم ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ چاہیے کہ خرچ کریں، وسعت والے اپنی وسعت کے مطابق، یہاں پر خرچ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح چوتھا ہے لائے نہج، یہ فعل مضارع میں ترک کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ نہج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کام سے روکنا۔ لائے نہج کی وجہ سے جب یہ فعل مضارع کے شروع میں داخل ہوتا ہے تو مضارع جو ہے اس کے اندر نفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، ترک کا معنی ہوتا ہے، چھوڑنے کا، جیسے لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ شریک نہ کر۔ تشرک فعل مضارع ہے، لائے نہج ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ آخر میں جزم ہے اور شروع میں لا ہے، تو معنی کیا بنے گا؟ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، کسی کام سے روکا گیا۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں بھی یہ بات سمجھنے والی ہے، حروف جوازم کے بارے میں ان کا عمل بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 فعل مضارع کے آخر میں جزم دیں گے، نمبر 2 7 جگہ سے نون اعرابی یہ بھی گرا دیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے لم یضربوا، یہاں پر تو کوئی نصب نہیں ہے، جزم نہیں ہے، آپ نے کہا کہ لم جو ہے فعل مضارع کے آخر میں جزم دیتا ہے، یہاں پر جزم نہیں ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ اس کے عمل کی 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو 5 جگہ پہ جزم دیتا ہے، وہ 5 صیغے جہاں مرفوع تھا نا، حروف جوازم کی وجہ سے وہ آخر میں جزم آ جاتی ہے،
اور جن 7 سیغوں کے اندر نون اعرابی تھا ان 7 سیغوں سے نون اعرابی چھٹی کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، ان کو گرا دیتا ہے۔ 7 سیغوں سے نون اعرابی کا گرانا اور 5 سیغوں کے اندر آخر میں جزم دینا، یہ کیا ہے؟ ان 4 حروف جوازم کا عمل ہے۔ اور جو فعل مضارع کو 2 فعلوں کو جزم دیتے ہیں وہ 10 ہیں، ان، من، ما، مہما، ایون، ایتن، متا، اینما، ازما، حیثما اور انا۔ یہ 10 ایسے عامل جازم ہیں جو 2 فعلوں کو جزم دیتے ہیں، جیسے ان یشاء یذہبکم، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے۔ اب ان یشاء، یشاء فعل مضارع ہے، اس کا آخر مجزوم ہے، یذہبکم با بھی مضموم ہے، تو ان کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ دونوں فعلوں کے آخر میں کیا آگئی؟ جزم آگئی۔ تو خلاصہ بحث کیا ہے؟ حروف فعل مضارع کے اندر تبدیلی لانے والے کتنی قسم کے ہو گئے؟ 2 قسم کے۔ نمبر 1 صرف لفظی جو ہے نا صرف معنوی تبدیلی لاتے ہیں، وہ 10 ہیں جن میں سے 6 ہم نے بیان کیے، اور جو لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تبدیلی لاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ حروف نواسب، یہ فعل مضارع کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، 7 جگہ سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں۔ اور حروف جوازم یہ جو ہے نا فعل مضارع کے آخر میں جزم دیتے ہیں اور 7 سیغوں سے یہ بھی نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ یہ باقی ان کا جو استعمال تھا معنوی طور پہ ان کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔